تخلیق کائنات کے بعد ستاروں کی حرکت پر قرآن مجید کا مضمون۔ ماہر فلکیات آج تک ستاروں کی حرکت کے انکاری ہیں اور ستاروں کو ساکن تسلیم کرتے ہیں، مگر قرآن مجید نے ستاروں کی حرکت کے ٹھوس ثبوت دیے ہیں۔ ستاروں کی حرکت پر تقریباً 9 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 33، اور اسی نے ہمیشہ چلتے رہنے والے سورج چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا اور دن رات کو بھی تمہارے لیے مسخر بنایا۔ السلام علیکم، منظور ڈسکوری چینل میں تخلیق کائنات کی 13ویں ویڈیو ساتھ میں ہوں منظور حسین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر یہ ہے: دائماً چلتے پھرتے اور کبھی نہ تھکتے سورج چاند بھی تمہارے فائدے کے کاموں میں مشغول ہیں، مقررہ چال پر مقررہ جگہ پر گردش میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان میں ٹکر ہو نہ آگا پیچھا ہو، دن رات انہی کے آنے جانے سے بے تربے آتے جاتے ہیں۔ ستارے اسی کے حکم کے محتاط ہیں، وہ رب العالمین بابرکت ہے، کبھی دونوں کو بڑا کر دیتا ہے، کبھی راتوں کو بڑھا دیتا ہے، ہر چیز اپنے کام میں سر جھکائے مشغول ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت 29: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے رات کو دن میں اور دن کو رات میں چھپا دیتا ہے، سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ دوستو، رات کو کچھ گھٹا کر دن کو کچھ بڑھانے والا اور دن کو کچھ گھٹا کر رات کو بڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سورج چاند اسی کے تحت فرمانا ہے، جو جگہ مقرر ہے وہیں چلتے ہیں، قیامت تک برابر ایسی چال چلتے رہیں گے، اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ حضور نے حضرت ابو ذر غفاری سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جا کر خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑتا ہے اور اپنے رب سے اجازت چاہتا ہے، قریب ہے کہ ایک دن اس سے کہا دیا جائے جہاں سے آیا وہیں کو لوٹ جا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سورج بمنزلہ ساقیہ کے ہے، دن کو اپنے دوران میں جاری رہتا ہے، غروب ہو کر رات کو پھر زمین کے نیچے گردش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنی مشرق سے ہی طلوع ہو، اسی طرح چاند بھی۔ دوستو، قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 13 سورہ رعد آیت 2، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت 33، پارہ نمبر 22 سورہ فاطر آیت نمبر 13، پارہ نمبر 23 سورہ زمر آیت 5، پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت 40، پارہ نمبر 30 سورہ التکویر آیت 15-16، پارہ نمبر 30 الشمس آیت 1-2۔ ان سب قرآنی آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج، چاند اور ستارے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ سورہ تکویر میں ارشاد الہی کچھ اس طرح ہے، آیت نمبر 15: نہیں میں قسم کھاتا ہوں پس پردہ جانے والے ستاروں کی، اور 16 میں یہ ارشاد ہے، جو روانی کے ساتھ چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ قرآن پاک ایک علمی کتاب ہے، نظریاتی نہیں، کیونکہ نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے، علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جو انسان کی طرح
کسی مقام کا نظریہ پیش کرے۔ دوستو جو بھی شخص مسلمان ہے قرآن پاک کی ایک بھی آیت کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کا انکار کفر ہے، لیکن قرآن پاک میں زمین کی حرکت کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات، سورج، چاند اور ستاروں کی حرکت کا ذکر کیا ہے۔ زمین پر دن اور رات کی رفتار 1000 میل فی گھنٹہ ہے۔ زمین سمیت تمام اجرام فلکی خلا میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن آیتوں کو کھول کر بیان کیا، چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ مگر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اگر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا کہ زمین بھی اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے تو یہ بیان عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھا۔